بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ، ایران کی بڑی فتح۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو ایران کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے کے مسودے میں لبنان پر حملہ نہ کرنے کی شق شامل ہے، جو اسرائیل کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بیلسٹک میزائل رکھنے کا حق دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی میزائلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دے چکے تھے۔ معاہدے پر دونوں ممالک کے صدور نے الیکٹرانک دستخط کیے۔ اسرائیل اس معاہدے سے شدید ناراض ہے اور لبنان پر حملہ کر کے اپنا غصہ ظاہر کیا ہے۔ یہ معاہدہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ معاہدے سے ایران کی معاشی بحالی کا راستہ ہموار ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو میزائل رکھنے کا حق دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل رکھنے کا پورا حق حاصل ہے، کیونکہ دیگر ممالک بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کا حوالہ بھی دیا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان سمجھوتا طے پا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف پرانی دھمکیوں سے بالکل مختلف ہے۔ معاہدے میں ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا احترام کیا گیا ہے۔ اسرائیل اس پر سخت برہم ہے۔ یہ فیصلہ ایران کی طاقت اور سفارتی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ علاقائی توازن میں تبدیلی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملہ، معاہدے کی خلاف ورزی۔ امریکہ ایران معاہدے کے دستخط کے دوران اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، جو معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جا رہا ہے۔ معاہدے کے پہلے نقطے میں لبنان کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کا واضح ذکر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو صبر سے کام لینے کی نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اچھے انسان ہیں، مگر کبھی کبھار جوش میں آ جاتے ہیں۔ معاہدے میں تمام محاذوں پر فوری اور مستقل فوجی کارروائی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسرائیل کی بے چینی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ معاہدے کے اہم نکات: پابندیاں ختم، $300 ارب کی امداد۔ مفاہمت کی یادداشت کے تحت امریکہ ایران پر عائد تمام پابندیاں مرحلہ وار ختم کرے گا۔ ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ فارس کی خلیج اور آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال ہو جائے گی۔ ایران 60 دن تک کمرشل جہازوں کو محفوظ راستہ دے گا، جبکہ امریکہ اپنی فوجیں ایران کے قریب علاقوں سے واپس بلائے گا۔ ایران نے دوبارہ واضح کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یہ معاہدہ ایران کے لیے معاشی اور سفارتی فتح ہے۔ ٹرمپ کا اعتراف: ایران بات چیت میں نہیں ہارتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے اپنا پرانا بیان دہرایا کہ ایران کبھی جنگ نہیں جیتا، مگر بات چیت بھی نہیں ہارتا۔ معاہدے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ حاصل کر لیا گیا جو ہم چاہتے تھے۔ ان کے مطابق اس معاہدے سے آبنہ ہرمز کھل جائے گی، جوہری ہتھیار روکے گئے ہیں اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ ایران کی قیادت تبدیل کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، مگر ایران کی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ اسلام آباد معاہدہ نافذ، پاکستان کا ثالثی کا کردار دنیا کے سامنے آ گیا۔ امریکہ، ایران اور پاکستان کے درمیان اسلام آباد MOU پر باضابطہ دستخط مکمل ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی صدر اور وزیر اعظم پاکستان نے معاہدے کی توثیق کر دی۔ اس معاہدے کو پہلے جمعے کے روز نافذ ہونا تھا، لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی نافذ العمل کر دیا گیا۔ فرانس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے، جبکہ ایرانی صدر نے تہران سے آن لائن منظوری دی۔ بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان نے بطور ثالث اپنی منظوری ثابت کی۔ معاہدے کے نام میں بھی اسلام آباد کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اصل قیادت پاکستان کے پاس تھی۔ اس پیش رفت کے بعد پاکستان کی سفارتی کامیابی پر عالمی سطح پر توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ G7 اجلاس کے دوران یوکرین کا ماسکو پر 2 سال کا سب سے بڑا حملہ۔ G7 اجلاس کے دوران یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی موجودگی میں یوکرین نے روس کے دارالحکومت ماسکو اور اس کے اطراف میں بڑے حملے کیے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں یہ یوکرین کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ حملوں میں تیل کی تنصیبات اور اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین نے روسی سرزمین کے اندر گہرائی تک کارروائیاں کی۔ اس پیش رفت نے روسی قیادت کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ مبصرین کے مطابق یہ حملے جنگ کے ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ G7 ممالک پہلے ہی روس پر مزید دباؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے میں یوکرین کی یہ کارروائیاں
انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہیں۔ روس کا بڑا دعویٰ 555 یوکرینی ڈرون مار گرائے گئے، تیل ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایک رات میں 555 یوکرینی ڈرون تباہ کر دیے، تاہم مختلف علاقوں میں دھماکوں اور آگ لگنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ماسکو کے قریب اہم آئل ریفائنری کو شدید نقصان پہنچنے کی خبریں عالمی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ روسی حکام کے مطابق صورتحال پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے روسی توانائی کے مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان حملوں سے روسی معیشت اور فوجی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماسکو میں حملوں کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اس صورتحال نے جنگ کی شدت میں اضافے کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے صبر کا پیمانہ لبریز، روس کے بڑے جوابی حملوں کا خدشہ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کے حالیہ حملوں کے بعد روس کسی بڑے رد عمل کی تیاری کر سکتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ روس پہلے ہی جدید میزائل سسٹمز اور عسکری اثاثے متحرک کر چکا ہے۔ بیلاروس میں بھی روسی فوجی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ روس یوکرین کے ساتھ ساتھ نیٹو ممالک کو بھی سخت پیغام دینا چاہتا ہے۔ جرمن انٹیلیجنس حکام پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ روس مستقبل میں یورپ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ G7 اجلاس کے اختتام سے پہلے کسی بڑی کارروائی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال نے یورپی ممالک کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ عالمی برادری جنگ کے مزید پھیلنے کے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک جنگ ختم ہونے کے قریب تو دوسری بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن روس و یوکرین کی جنگ ایک بار پھر شدت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یوکرین کے حالیہ حملوں نے جنگ کی رفتار کو تیز کر دیا ہے۔ روس بھی اپنی عسکری تیاری میں اضافہ کر رہا ہے۔ یورپ میں یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ عالمی طاقتیں ایک طرف امن کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری طرف نئی کشیدگی سر اٹھا رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق آنے والے چند دن انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو صورتحال مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ دنیا بھر میں امن کی دعائیں اور جنگ کے خاتمے کی امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان نے سونے، اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں اچانک ہلچل پیدا ہو گئی۔ امریکی پالیسی سازوں کی جانب سے شرح سود بڑھانے کے اشارے سامنے آنے پر سرمایہ کاروں میں بے چینی پھیل گئی۔ چند ہی منٹوں میں سونے، چاندی، اسٹاک مارکیٹ اور بٹ کوائن میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ ارب پتی سرمایہ کاروں کو بھی بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق شرح سود میں اضافے کے خدشات سونے کے لیے منفی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی سرمایہ کار اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مالیاتی منڈیوں میں مزید بے یقینی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال نے عالمی معیشت کے بارے میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایران معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی، عالمی منڈی میں نئے رجحانات ابھرنے لگے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے بعد عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں نرمی کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ پابندیاں نرم ہونے کی صورت میں ایران عالمی منڈیوں میں زیادہ تیل برآمد کر سکے گا۔ اس سے توانائی کی فراہمی میں اضافہ اور قیمتوں میں کمی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کئی ممالک سستے ایرانی تیل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس پیش رفت سے عالمی معیشت کو ریلیف ملنے کی امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے تیل پیدا کرنے والے دوسرے ممالک پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ توانائی کی عالمی منڈیوں میں نئی صف بندی بھی سامنے آ سکتی ہے، اسی لیے سرمایہ کار مستقبل کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت نے ترک کمپنی سلیبی کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا، کروڑوں ڈالر کا نقصان۔ بھارت نے ترکیہ کی معروف کمپنی سلیبی کے ساتھ کئی بڑے ایئرپورٹس پر جاری بیگیج ہینڈلنگ کا معاہدہ ختم کر دیا، جس کے بعد کمپنی کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ سلیبی دہلی، ممبئی اور بنگلورو سمیت مختلف ہوائی اڈوں پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق کمپنی سالانہ ہزاروں پروازیں اور ہزاروں ٹن کارگو کو سنبھالتی تھی۔ معاہدے کی منسوخی کے بعد کمپنی نے عدالت سے رجوع کر لیا، تاہم حکومتی فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ ترک حکام نے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا اور بھارت کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔
بھارتی حلقوں کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ معاہدے کی منسوخی کے باعث کمپنی کو سینکڑوں ملین ڈالر کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معاملے نے دونوں ممالک کے تعلقات میں نئی بحث کو جنم دے دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔